مجھے چند جملے کہنے ہیں، چند جملوں کا انالیسس آفر کرنا ہے اس ملاقات کے حوالے سے جو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندوستان نواز پرو دلی کشمیری جماعتوں کے ساتھ ہوئی۔ پتہ نہیں باہر رکھا ہے یا ان کو یہ معلوم ہے کہ جو اصل ریپریزنٹیٹیوز ہیں کشمیری عوام کے ایلیگلی آکیپائڈ کشمیر میں وہ بالکل اس کا حصہ بنیں گے ہی نہیں۔ مجھے چند جملے کہنے ہیں، چند جملوں کا انالیسس آفر کرنا ہے اس ملاقات کے حوالے سے جو ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کی ہندوستان نواز پرو دلی کشمیری جماعتوں کے ساتھ ہوئی، جس میں نیشنل کانفرنس ہے، جس میں پی ڈی پی ہے، جس میں خود کانگریس ہے۔ اور اب تک کی بات ہمیں واضح ہو جانی چاہیے پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ پرو دلی جماعتیں تھیں جنہوں نے وہاں جا کر نریندر مودی سے ریاست جموں اینڈ کشمیر کا اسٹیٹہڈ کا سٹیٹس جو ہے وہ دوبارہ مانگا ہے اور وہاں کی اسمبلی مانگی ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو خود بھی دلی سرکار کے لیے اور نریندر مودی کے لیے دینا مجبوری ہے۔ یعنی نریندر مودی سے ان جماعتوں نے وہی مانگا ہے جو نریندر مودی اور دلی سرکار خود بھی دینا چاہتے ہیں۔ گزشتہ 2 برس کا جو جبر ہے، جس پہ 5 اگست 2019 میں جو کشمیر کے آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا، اس کا جو نیٹ افیکٹ اب ہے وہ یہ ہے کہ وہ جماعتیں کشمیر کے وہ حریت اور وہ جماعتیں جن کو علیحدگی پسند کہا جاتا ہے، جو کہتے تھے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے، وہ اس ایکویشن سے باہر ہو گئی ہیں۔ یعنی 90 کی دہائی میں یا 9/11 کے بعد تک وہ ریلیونٹ تھی کشمیر کی پالیٹکس میں، لیکن اب وہ جماعتیں کشمیر کی سیاست سے باہر ہو گئی ہیں اور دلی سرکار انہی جماعتوں سے اب ڈیل کر رہی ہے۔ وہی جماعتیں کشمیری لوگوں کی ریپرزنٹیٹو بن کے دلی پہنچی ہیں جو در حقیقت ہمیشہ سے دلی کے ٹاؤٹ سی تھے۔ جب اگست 2019 ہوا تو پاکستان میں بہت سے اینالسٹ کہتے تھے کہ اب شیخ عبداللہ کی جو جماعت ہے اور ان لوگوں کی آپشنز ختم ہو گئی ہے، اب ان کی کوئی ایکویشن بن نہیں سکتی، تاریخ نے پلٹا کھایا ہے، دلی ہی کے مہرے دلی ہی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ اتنا ہی اسی سٹیج پہ مجھے کہنا ہے۔ اس حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ لکھوں بھی اور وی لاگ بھی کروں تاکہ اس پہ بہتر جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں انہیں سمجھا سکوں۔ پتہ نہیں باہر رکھا ہے یا ان کو یہ معلوم ہے کہ جو اصل ریپریزنٹیٹیوز ہیں کشمیری عوام کے ایلیگلی آکیپائڈ کشمیر میں وہ بالکل اس کا حصہ بنیں گے ہی نہیں۔ دیکھیے ہمارے پاس خبریں تھیں، بالکل بھی کبھی ایٹ لیسٹ سسٹم کے اندر کوئی ایسی پازیٹیوٹی نہیں تھی، ہمیں معلوم تھا یہ کیا ہو رہا ہے، اور میں آپ کو بالکل بنیادی طور پہ بتا دیتا ہوں۔ 5 اگست ایک بہت بڑا قدم اور بہت ہی بڑی غلطی تھی ہندوستان کی طرف سے، وہ ان کو اب سمجھ آ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں انڈین پریس میں بھی کوئی اکا دکا جو رہ گئے ہیں جو لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ان کو زندہ چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ بھی اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی چاہتے یہ تھے کہ 2 ہفتے میں 2 سال میں معاملہ سال میں سیٹل ہو جائے گا اور اس کے بعد کشمیر فار ایور یہ چیپٹر کلوز، اور پھر بات کریں گے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی کہ جی وہ تو ہمارا ہے۔ تو بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی کشمیری جس کا دل دھڑکتا تھا، جس کا دماغ چلتا تھا اور وہ ہندوستان کی کہیں سپورٹ کرتا بھی ہوگا، وہ اس اقدام کے بعد ختم ہو گیا ہے۔ دے آر کمپلیٹلی آئسولیٹڈ۔ اب وہ اپنی پارٹی تو آپ کی پارٹی تو میری پارٹی اور یہ 5-7 کو آگے پیچھے کر کے کیا کوشش کر رہے ہیں، ڈیلیمیٹیشن ہو تاکہ کشمیری آئیڈینٹی ختم ہونا شروع ہو، ڈائلیوٹ ہو، ایک من گھڑت الیکشن کروائیں اور نئی بات بنتی تو گورنر رول۔ تو یہ اب بالکل واضح ہو گئی ہے بات۔ ابھی تو قبل از وقت ہے، کوئی ایسی خبر جو ہے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کس نے کیا کہا اس میں